ہیلو السلام علیکم. کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. ٹھیک ٹھیک ہو گیا. کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. اچھا جی. ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ اپنا جو ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹارٹ کیا تھا ڈینچر بیسک ریلیکزنس کو آج ہم ختم کریں گے. اس کو ختم کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اس کو ریوائز کرواؤں گی تاکہ آپ کو پیچھے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دفعہ ریوائز ہو جائیں. سب سے پہلے ہم نے کیونکہ ایکریلک جو ہے یہ آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایکریلک مٹیریلس اور آپ کے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو جب پروسیٹک لیب میں جائیں گے جب آپ پیشنٹ کے ڈینچر بنائیں گے تو بہت زیادہ آپ نے اس مٹیریل کو یوز کرنا ہے. تو آپ کو اس کی پراپرٹیز اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز اور اس کے مینیپولیشن بہت اچھے سے اس کو پتہ ہونا چاہیے اور دس از ویری امپورٹنٹ ٹاپک. تو آپ کو تھوڑا سا میں صرف ریوائز کرواؤں گی پھر اینڈ پہ کچھ سلائڈز ہیں جو ہم کور کریں گے اور انشاءاللہ آج اس کو ختم کریں گے. ڈینچر بیس ریزن سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پولیمرز جتنے بھی ڈینٹسٹری میں یوز ہو رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں. وہ ڈینچر لائنرز کمپوزٹ ریسٹوریٹوس ہیں امپریشن مٹیریلز ہیں جو کہ کچھ پولیمرز جو یوز ہو رہے ہیں. جی پی پوائنٹس ہیں گٹا پر کا یہ آپ یوز کریں گے. جی پی پوائنٹس آپ یوز کریں گے روٹ کنال کے دوران. آر سی ٹی جب پیشنٹس کی ہم کرتے ہیں تو ہم جب ان کی روٹس میں سے ڈیمیج پلپ کو نکالتے ہیں تو اس کی جگہ جو فلنگ مٹیریل یوز ہوتا ہے دیٹ آر جی پی پوائنٹس. یہ بہت زیادہ آپ نے یوز کرنا ہے انشاءاللہ آگے جب آپ آر سی ٹی پرفارم کریں گے. اور امپریشن مٹیریلس میں بھی کچھ جو مٹیریلس ہیں وہ پولیمرس ہیں. ٹھیک ہے. پولیمرز سلیبس ذرا سمجھا دیں ٹیسٹ کا. ٹھیک ہے. میں لیکچر کے اینڈ پہ نا آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کو ختم کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. بس آپ اس کو فاسٹ ریویو ہم اس کو دیتے جاتے ہیں. کسی بھی سلائڈ میں جو آپ نے یہ سب پڑھا ہوا ہے کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے وہیں پہ بتا دیں. میں اس کو دوبارہ رپیٹ کروں گی. ہسٹری میں آپ نے پڑھا کہ کس کس مٹیریلس کا جو ہے وہ پہلے یہ یوز ہوتا رہا ڈینچر بیس اور آج کل جو ہے وہ ایکریلک ہی یوز ہوتا ہے زیادہ. اس سے پہلے ہسٹری میں کافی چیزوں کو یوز کیا گیا اور ان کے کچھ ایڈوانٹیجز تھے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز تھے جس کی وجہ سے وہ آج کل یوز نہیں ہوتے. اس میں وڈ کے بھی ڈینچرز بنائے گئے بہت پہلے. پھر ووڈن ڈینچرز کے بعد بون اویلیبل ایٹ ریزنیبل کاسٹ کاویبل بیٹر ڈائمینشن اسٹیبلٹی. آئیوری ایک مٹیریل ہے اس کے بھی ڈینچرز بنائے گئے. ٹھیک ہے. پورسلین کے بھی کوشش کی گئی ڈینچرز بنانے کی. اس کے بھی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز تھے لائک وہ برٹل تھا لو سولیبلٹی لیس پوراسٹی. کچھ اس کے ایڈوانٹیجز تھے ڈس ایڈوانٹیجز کی وجہ سے یہ یوز ہونا بند ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹورٹس شیل جو ہے اس کا بھی ڈینچر بیس بنایا گیا. جی پی پوائنٹ جو گٹا پر کا میں نے آپ کو بتایا جو آر سی ٹیز میں یوز کیا اس کی بھی کوشش کی گئی ڈینچر بیس بنانے کی. ڈینچر مٹیریل کے طور پہ یوز ہوا. والکنائٹ ربرز جو ہیں یہ فرسٹ سیلف ریٹیننگ ڈینچرس تھے اور افورڈیبل تھے ڈیوریبل تھے. اس کا کلر ڈارک ریڈ تھا لیکن یہ ان ہائیجینک تھے. ٹھیک ہے. اس کی ہائیجین مینٹین کرنا واز ناٹ پاسبل اور جس کی وجہ سے یہ بھی اب یوز نہیں ہوتا. کچھ اور بھی اس کے ڈس ایڈوانٹیج ایلومینیم ہو گیا سیلولائڈ ہو گیا. یہ سب اس کے ہم نے ڈینچرز. یہ بیک لائٹ جو ہے فینول فارمل الڈیہائڈ جو ہے اس کے بھی ڈینچرز بنائے گئے. ونائل کلورائڈ پلیزنگ کلر بٹ ڈیفیکلٹ پروسیسنگ میتھڈز. مطلب کچھ ایڈوانٹیج تھا اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز تھے جس کی وجہ سے یہ اسٹینلیس اسٹیل اور بیس میٹلائز کے ابھی بھی کچھ پارشل ڈینچرز میں اور اس کی بیس بنائی جاتی ہے. اس کی لو ڈینسٹی لو میٹل کاسٹ ہائی ریزسٹینس ٹو ٹارنشنگ اینڈ کروین. اسٹینلیس اسٹیل کی میں بات کر رہی ہوں. اور بیس میٹلائز کی ہائی ماڈولس آف الاسٹیسٹی یعنی دے ہیو ہائی اسٹرینتھ. اور پولی میتھائل میتھیکریلیٹ موسٹ سیٹسفیکٹری مٹیریل ٹیسٹڈ ٹل ڈیٹ. ٹھیک ہے. پولی میتھائل میتھیکریلیٹ جو جس کی ہم بات جس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پھر آگے پڑھا دیٹ از ایکریلک ریزنس. دیز آر موسٹ سیٹسفیکٹری مٹیریلز اور ٹیسٹڈ ٹل ڈیٹ یعنی کہ ناؤ ڈیز دیز آر موسٹ وائڈلی یوزڈ.
میم آپ سلائڈ موو کر رہی ہیں؟ جی طاہرہ میں بڑی فاسٹ اس کو آگے کر رہی ہوں. اچھا آپ کی اسٹک ہوگی یا پھر اسٹک ہوگی سلائڈ؟ میں سلائڈ نمبر 16 میں ہوں. اچھا میں اس کو دوبارہ سے دیکھتی ہوں. ابھی دیکھیں سلائڈ نمبر 16 شو ہوئی آپ کو بھی؟ سلائڈ نمبر 16 پہ ہوں میں. سلائڈ نمبر 1. اچھا ایک منٹ میں اس کو نا آف کر کے دوبارہ کرتی ہوں. جب آپ کو سلائڈ موو ہونا اسٹارٹ ہوا مجھے بتائیں. ابھی دیکھیں ابھی سلائڈ نمبر 16 آئی ہے. اگر ابھی بھی نہیں تو پھر مجھے اس کو ایک دفعہ آف کر کے پھر کرنا پڑے گا. اچھا لیٹ می چیک. سلائڈ نمبر 1 ہی شو ہو رہی ہے اور میں نے اس کو موو بھی کیا آگے پیچھے لیکن ابھی نا اور کچھ اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں اسکرین بالکل چلی گئی ہے. نہیں نہیں اس میں تو لیکچر نہیں آ رہا. لیکچر یہ والا ہے. اچھا بند ہو گیا. ڈاؤن لوڈس میں جائیں. ادھر نا پاور پوائنٹ ابھی کھلا تھا وہ شاید بند ہو گیا. دوبارہ سے ڈاؤن لوڈس میں جاتی ہوں. یہ والا ہے. میں ہاں جی لیکچر تو یہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی اس کو آپ دیکھیں آپ کے پاس آ رہے ہیں سلائڈ. پہلی آ رہی. یہ کمپیوٹر کی وجہ سے یا لیپ ٹاپ کی وجہ سے؟ نیٹ کی وجہ سے. اس کو بے شک کلوز ای میل کو. یہ
ابھی تو چل رہا تھا چیروم سائڈ. چل گیا نہیں. دیر سے ہو رہا ہے شاید ہے نا. جی. ہاں وہ ٹھیک ہے وہاں پہ جو تھا نا. نہیں نہیں آپ نے اس کی کیب نہیں لگائی. اس کی لگی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک. اس کا ادھر کر لو ایسے یوں کر لے. چل رہا ہے یہ. ادھر دو ادھر دو. تو اس کو اس طرح کر دیتے ہیں نا جیسے ہاں جی میں رپیٹ کروا رہی ہوں نا ریوائز کروا رہی ہوں. میں ادھر سے کر لیتی ہوں. ابھی اسکرین شیئر ہو رہی ہے. اچھا. ہو رہی ہے اچھا. دیکھیے ابھی کلاس ابھی آپ کو آ رہی ہے میری آواز. ہاں. ہلو. ایک منٹ ایک منٹ. یہ تھوڑا نیٹ کا ایشو آ رہا ہے. ایک منٹ جسٹ ا منٹ. اچھا ابھی ہم کہاں پہ تھے. ہم لوگ آگے تھے اس پہ اسٹین لیس اسٹیل.
ہم یہ پڑھے تھے کہ ایک جو ابھی بہت زیادہ جو استعمال ہو رہا ہے اور جو موسٹ سیٹسفیکٹری ہے وہ پولی میتھائل میتھ ایکریلیٹ دیٹ از ایکریلک ریزنس. اور اس کے بعد چلیں ابھی سلائڈ نمبر 17 پہ ہوں میں. ابھی آپ دیکھیں ذرا, میں آپ کی چیٹ کو ادھر ایک سائڈ پہ کر دیتی ہوں. سوری, چلیے ٹھیک ہے. کمپلیٹ denture. The Academy of Prosthodontics defines a complete denture as a removable dental prosthesis that replaces the entire dentition and associated structure of the maxilla or mandible. اس کی ڈیفینیشن ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ سارا ایکریلک ریزن سے بنا ہوا ہے, اور یہ تیت بھی ایکریلک کے بھی ہو سکتے ہیں اور پورسلین کے بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ادھر یہاں پہ ہم ایکریلک تیت یوز کریں گے. It replaces one or more teeth. جو پارشل ڈینچر ہے اس میں کمپلیٹ ڈینچر اور پارشل ڈینچر میں کیا فرق ہے کہ کمپلیٹ ڈینچر میں پورا سیٹ آف جو ہے 30 teeth ہم یوز کریں گے, پیشنٹ کے منہ میں ریپلیس کریں گے, اور یہاں پہ ون اور مور teeth with some natural teeth remaining in the arch, ٹھیک ہے. That is the definition. Denture base جو ہے it is the part of the denture which is in contact with the oral tissues and supports the teeth. آپ نے اس کی ڈیفینیشنز کو اسی طرح یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. ڈینچر بیس بیسیکلی جو ہے از اے پارٹ آف ڈینچر وچ از ان کانٹیکٹ ود اورل ٹیشوز. ٹیکنیک کیا ہے کہ ہم امپریشن لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے 2-3 طرح کے امپریشن ہوتے ہیں کمپلیٹ ڈینچرز کے. پھر ویکس رمز بناتے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے. اس میں ویکس رمز بنا کے ہم اس کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں ان دا آرٹیکولیٹر, ٹھیک ہے. آرٹیکولیٹ کرنے کے بعد ہم پیشنٹ کا اس کا ریلیشن لے کے آرٹیکولیٹ کر کے پھر اس کی ہم ٹوتھ سیٹ اپ کرتے ہیں. اچھا, اب ڈینچر بیس کی جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم موسٹ سیٹسفیکٹری ہے ایکریلک جو ہے, ایکریلک ریزن بہت زیادہ مطلب یوز ہو رہا ہے, اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہونی چاہیے؟ آئیڈیل ریکوائرمنٹس آف ڈینچر بیس کیا ہونی چاہیے کہ ایک آپ نے ڈینچر بنانا ہے کسی پیشنٹ کو, اس کی بیس کی کیا ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے؟ اٹ شوڈ بی آف نیچرل اپیرنس. اس کی ڈینسٹی کم ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ پیشنٹ اس کو پہنے تو اس کو وہ بہت زیادہ ہیوی لگے ڈینچر. ڈائمینشنلی اسٹیبل ہونا چاہیے, یعنی اس کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ ایک سی رہنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ کچھ شرنک کر جائے یا وہ ایکسپینڈ کر جائے ڈپینڈنگ آن دا ٹیمپریچر. گڈ تھرمل کنڈکٹیوٹی اینڈ ہائی گلاس ٹرانزیشن ٹیمپریچر. اس کی تھرمل کنڈکٹیوٹی بہت اچھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ بہت زیادہ گرم کھانا ایک دم سے کھاتے ہو تو آپ کا جو ہے وہ جو ڈینچر ہے وہ اس کو ٹرانسفر کرے کہ یہ کھانا بہت زیادہ گرم ہے یا یہ کھانا بہت زیادہ ٹھنڈا ہے. ہائی اسٹرینتھ, ہارڈنیس اور اس کی ٹفنس بہت اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. دیز آر دا آئیڈیل ریکوائرمنٹس. ابریجن ریزسٹنٹ ہونی چاہیے, اس کو اسکریچ کریں تو اس کے اندر ریزسٹنس ہونی چاہیے اسکریچز کو مطلب کرنے کی, اس کو ڈینائی کرنے کی, اور نان ٹاکسک ہونا چاہیے. شوڈ ناٹ بی irritant ٹو دا پیشنٹ ٹیشوز. ریڈیو اوپیک ہونا چاہیے. واٹ از دا میننگ آف ریڈیو اوپیک؟ یعنی کہ اگر خدا نخواستہ اگر پیشنٹ کو آپ پارشل ڈینچر لگاتے ہیں اور وہ انڈلج کر جاتا ہے کسی بھی طرح سے پانی کے ساتھ یا کوئی ایسا انسیڈنٹ آ جاتا ہے, تو جب آپ ایکس رے کرتے ہیں تو اگر وہ ریڈیو اوپیک ہوگا تو وہ ایکس رے میں ویزیبل ہوگا. اگر وہ ریڈیو اوپیک نہیں ہے تو وہ ایکس رے میں ویزیبل نہیں ہوگا, ہمیں نہیں پتہ چلے گا وہ ڈینچر کہاں گیا ہے پیشنٹ کی باڈی میں, ٹھیک ہے. ایزی مینیپولیشن, کوئی بھی چیز ہو ایزی ٹو کلین ہونا چاہیے. اس کی مینیپولیشن بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ایزی ٹو ریپیئر ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے کلاسیفیکیشن آف ڈینچر بیس پولیمرز دیکھی اکارڈنگ ٹو آئی ایس او اسٹینڈرڈ 1567. اس میں ہیٹ پروسیسنگ پولیمرز ہیں, ہیٹ پروسیس پلاسٹک کیک, آٹو پولیمرائزڈ ہیں جس کو ہم کولڈ کیور بھی کہتے ہیں, تھرمو پلاسٹک, لائٹ ایکٹیویٹیڈ, مائکرو ویو کیورڈ مٹیریل, ٹھیک ہے. اور میٹیلک ڈینچر بیس میں گولڈ الائز اور کوبالٹ کرومیم الائز یوز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. گولڈ الائز تو اب بہت کم, گولڈ تو اب یوز ہی نہیں ہوتا. پولیمیرک ڈینچر بیس جو ہے پولی میتھائل میتھیکریلیٹ, اس میں ہیٹ کیور بھی یوز ہوگا اور سیلف کیور بھی. اور آج میں آپ کو ایک تیسری ٹائپ بھی لائٹ کیورڈ بھی بتاؤں گی, ٹھیک ہے. ابھی تک آپ نے ہیٹ کیورڈ کو کافی ڈیٹیل میں پڑھا, اور سیلف کیور جو میں نے آپ کو پرسوں جو لیکچر تھا اس میں بتایا, کولڈ کیورڈ دیٹ از کیمیکلی کیورڈ. کلاسیفیکیشن اکارڈنگ ٹو میتھڈ آف ایکٹیویشن, اس میں ہیٹ کیورڈ بھی ہوگا, اس میں کیمیکل کیورڈ بھی ہوگا, اس میں تھرمل از ایکچولی ہیٹ کیورڈ. کیٹلسٹ مینس یعنی کہ کیمیکلی کیورڈ, اس میں آپ کوئی ایکٹیویٹی یوز کرتے ہو. مائکرو ویو کیورڈ اور ویزیبل لائٹ ایکٹیویٹیڈ, جو اب لائٹ کیورڈ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی, ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو میتھڈ آف ایکٹیویشن کہ آپ نے اس کی کیورنگ کس طرح کی, اس کا میتھڈ آف ایکٹیویشن کیا تھا, کیا وہ ہیٹ تھی, کیا وہ لائٹ تھی, کیا وہ کیمیکل تھا, یا وہ مائکرو ویو تھا, ٹھیک ہے.
فیبریکیشن آف ایکریلک ڈینچر بیس. پھر آپ نے اس کی فیبریکیشن دیکھی کہ آپ اس کو بناتے کیسے ہو. ٹھیک ہے, یہ پورا پروسیجر آپ نے دیکھا. کمپریشن مولڈنگ ٹیکنیک دیکھی آپ نے اس طرح سے فلاسکنگ کی. فلاسک کے اندر سب سے پہلے آپ نے ویکس پیٹرن کو انسرٹ کیا, اس کے بعد اس کو ہیٹ کیا تو ویکس برن آؤٹ ہوگی, تو مولڈ بن گیا ہمارے پاس, مولڈ کیوٹی آ گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اس میں سیپریٹنگ میڈیا اپلائی کیا. ٹھیک ہے, سلیکشن اینڈ اپلیکیشن آف سیپریٹنگ میڈیا. ٹھیک ہے, اور سپریٹنگ میڈیا کے ہو سکتے ہیں, یہ بھی آپ کو کوشچن آ سکتا ہے کہ کون کون سے ٹائپ آف سپریٹنگ میڈیا. اس میں ٹن فوائل ہے, سیلولوز, سافٹ سوپس ہیں, سوڈیم سلیکیٹ ہیں, اسٹارچز ہیں. اس کے بعد آپ نے ایکریلک جو تھا اس کو مکس کیا, اور اس کی جو ڈف سٹیج جب آئی تو آپ نے اس کو مولڈ کیوٹی کے اندر پیک کیا. اس کے بعد اس کو کمپریس کیا فلاسک کو, اور یہ آپ نے پھر جب ڈی فلاسکنگ کی, یہ کون سی پوریبل ریزن ٹیکنیک آپ نے دیکھی. ٹھیک ہے, یہ ساری ٹیکنیک یہ آپ نے اس کو بک سے بہت اچھی طرح اس ٹیکنیک کو پڑھنا ہے. یہ آپ نے سب ڈاکٹر مہرین نے آپ کو کہا. آئی ایم جسٹ گو تھروئنگ, اس کو کرنا ہے, اس کو گو تھرو کرنا ہے, کیونکہ آپ کو جب تک یہ سارے اسٹیپس نہیں آئیں گے آپ کو آگے سے چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, اگر اس میں کوئی چیز ریپیٹ کرنے والی تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. اچھا, لائٹ ایکٹیویٹڈ ڈینچر بیس ریزنز آپ نے پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے, آئی تھاٹ کہ ابھی یہ رہتا ہے لائٹ ایکٹیویٹیڈ. ٹھیک ہے, لائٹ ایکٹیویٹیڈ ڈینچر بیس ریزنز میں میٹرکس یوریتھین ڈائی میتھیکریلیٹ ہوگا, اور مائکروفائن سلیکا اس میں جو فلرز ہوں گے, ایکریلک ریزن بیڈز ہوں گے, ایکٹیویٹر اس میں ویزیبل لائٹ ہوگی, اور انیشیٹر بنزوئل پر آکسائڈ نہیں ہوگا. انیشیٹر یہاں پہ کیمفورو کوئنون ہوگا. کیمفورو کوئنون جو ہے وہ ویزیبل لائٹ جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ فری ریڈیکلز جنریٹ کرتا ہے. سو لائٹ ایکٹیویٹیڈ جو ریزنس ہیں اس میں جو آپ انیشیٹر یوز کریں گے, یہ آپ کا ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے, وہ کمفورو کوئنون ہوگا. ٹھیک ہے, ناٹ بنزوئل پر آکسائڈ, رائٹ, اینڈ دس اٹ ایکٹیویٹیڈ بائی ا ویزیبل لائٹ. ٹھیک ہے, پھر آپ ڈینچر بیس کو لائٹ چیمبر میں رکھو گے, پولیمرائز اکارڈنگ ٹو مینوفیکچررز انسٹرکشنز. ہیٹ ایکٹیویٹیڈ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا کہ یہ اس طرح پاؤڈر لیکوڈ فارم میں ملتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جب لیب میں جائیں گے تو موسٹ آف دا ٹائم آپ ہیٹ کیور ایکریلک ریزنس کو یوز کریں گے. اس کا جو پاؤڈر ہے اس کی کمپوزیشن آپ نے دیکھی, اس کی کمپوزیشن میں پولی میتھائل میتھیکریلیٹ آ جائے گا. انیشیٹر ہیٹ کیور میں بنزوئل پر آکسائڈ. ٹھیک ہے, لائٹ کیور میں کیا تھا, لائٹ کیور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیمفورو کوئنون ہے, اور ان کیس آف ہیٹ کیور اٹ از بنزوئل پر آکسائڈ. ٹھیک ہے, پلاسٹیسائزرز یہاں پہ یوز ہوں گے. پگمنٹس یہ آپ نے سب یاد کرنے, آگے ان کے فنکشن دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ان کا فنکشن کیا ہے. لیکوڈ میں میتھائل میتھیکریلیٹ مونومرز ہوں گے. انہیبیٹر ہم یوز کرتے ہیں کہ اس کی جو پولیمرائزیشن ہے, یعنی ورکنگ ٹائم کو انکریز کرنے کے لیے, کہ ہمارے پاس بہت جلدی سے پولیمرائزیشن نہ ہو. پریونٹس پری میچور پولیمرائزیشن, یعنی کہ بہت جلدی سے پولیمرائزیشن نہ ہو, ہمارے پاس کچھ ورکنگ ٹائم ہو. ٹھیک ہے, کراس لنکنگ میں. اچھا, اب ایڈوانٹیجز بھی ہیں کیور کے. ہم نے اس دن سیلف کیور کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھے, اسی طرح ہیٹ کیور کے بھی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ٹھیک ہے, ہیٹ کیور کے جو ایڈوانٹیجز میں آ جائے گا, سپیریئر میکینیکل پراپرٹیز ایز کمپیئر ٹو سیلف کیور. اٹ ہیز ویری اسٹرانگ کلر اسٹیبلٹی, لیس واٹر سارپشن, اور گڈ سرفیس فنش, ایز آف فیبریکیشن. ان کے بھی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اس کے بھی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اس میں جو بھی آپ ڈینچر دیکھیں گے نا, آپ یوز کریں ہوں گے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب لیب میں ڈینچرز بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سے ایک دم سے ڈینچر اگر غلطی سے گر جائے تو ٹوٹ جاتا ہے. دیٹ مینس اٹ ہیز ویری لو امپیکٹ اسٹرینتھ, اور یہ اس کا بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کا وہ پوری محنت جو آپ نے کی ہے وہ ضائع ایک دم سے ہو جاتی ہے اگر وہ ہاتھ سے گر جائے, سلپ ہو جائے, یا پیشنٹ کے ہاتھ سے گر جائے. اس کی فٹیک اسٹرینتھ, یعنی ڈینچرز جو ہیں وہ انڈر دا کانسٹنٹ وہ سائیکلک لوڈنگ ہوں گے, یعنی کہ آپ اس کی میسٹیکیٹری فورسز لگ رہی ہیں اس پہ, تو فٹیگ ریزسٹنٹ نہیں ہوتے یہ, یعنی کہ یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ
وہ اس طرح سے نہیں رہتی جس طرح سے ڈے فرسٹ پہ ہوتی ہے. اور فلیکچرل اسٹرینتھ اس کی کم ہوتی ہے, اٹس ناٹ فلیکسیبل, ٹھیک ہے. فلیکچرل اسٹرینتھ از ویری لو, اور ریڈیو لیوسینٹ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ آئیڈیل پراپرٹیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹ شوڈ بی ریڈیو اوپیک. تو اس کا ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے کہ یہ ریڈیو لیوسینٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لانگ لیبورٹری پروسیجر بہت لینتھی پروسیجر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پولیمرائزیشن شرنکیج, پولیمرائزیشن شرنکیج جو ہے لات آپ کو سلائیڈ نمبر 64 شو ہو رہی ہے. سلائیڈ نمبر 64 پہ ہوں میں. سلائیڈ نمبر 64 شو ہو رہی ہے آپ کو کلاس؟ ہیلو. اچھا, تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ ریڈیو لوسنٹ ہے, اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج لانگ لیبورٹری پروسیجرز ہے, اور پولیمرائزیشن شرنکیج از اے ویری مطلب ویری ایک بڑا ایشو ہے جو ہم فیس کرتے ہیں. 21% والیومیٹرک شرنکیج اگر ہم دیکھیں اس کی ویلیو آتی ہے. ہیٹ کیور ریزنس جو ہیں ڈینچر بیس ایکریلک ریزنز آر یوز فار فارمنگ پرماننٹ ڈینچر بیس مٹیریل فار کمپلیٹ ڈینچرز یوز ان فیبریکیشن آف موویبل ڈینچرز. ری بیسنگ جب ہم کرتے ہیں اور اسپیشل ٹریز جو بناتے ہیں, ری بیسنگ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی. اچھا جی, مجھے آپ لوگوں کا رسپانس نہیں آ رہا, کہ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو سلائڈ شو ہو رہی ہے جو جس پہ ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. میں نے یہی دیکھنا تھا, اور نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سلائڈ نمبر 64 پہ میں یہ چاہ رہی. ٹھیک ہے آپ کو شو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے رائٹ. اچھا, ہم سوری میں وہ اسی لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ نہ ہو کہ میں آگے جاتی جاؤں اور آپ کو وہاں پہ اسٹک ہو گئی ہو سلائڈ. ٹھیک ہے, تو اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ یوزز اس کے ہیٹ کیور کے, اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہم نے دیکھے. کیمسٹری آف پولیمرائزیشن میں ہم نے دیکھا کہ اس کی پولیمرائزیشن کیسے ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اور ہم نے پاؤڈر لیکوڈ کو مکس کیا. اس کے بعد اس کی کچھ اسٹیجز ہم نے پڑھی کہ اس میں جب پاؤڈر کو لیکوڈ کے ساتھ مکس کیا تو سب سے پہلے سینڈی اسٹیج آئے گی, جیسے کوئی ریت جو ہے پانی میں مکس کی ہو. پھر اسٹرنگی اسٹیج آئے گی کہ جب آپ اس کو ہاتھوں کے درمیان ایسے وہ ہاتھوں کے درمیان کریں گے تو وہ اسٹک ہوگی آپ کے ہاتھوں کے ساتھ اور اسٹرنگ سے بنیں گے. پھر ڈف اسٹیج آئے گی. ڈف اسٹیج جو اسٹیج ہے وہ اسٹیج ہے جس میں ہم پیکنگ کرتے ہیں, یعنی وہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ اب اسے ہم مول کیوٹی میں پیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے. یہ دیکھیں مکسنگ آف پاؤڈر اینڈ لیکوڈ, سینڈی فیز آ گئی, کورس اور گرینی, اور یہ اسٹرنگس سے بنیں گے. پھر اسٹرنگی فیز میں وسکوسٹی تھوڑی زیادہ ہو جائے گی. ڈف فیز جو ہے وہ پلائبل ڈف ہوگی اور انکریز نمبر آف پولیمر چینج ہوں گے. پھر اس کے بعد اس کی ربری فیز آتی ہے, اور پھر اینڈ پہ ہارڈ یا اسٹف فیز ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے, ڈف فارمنگ ٹائم لاسٹ لیکچر میں پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جو ڈف فارمنگ ٹائم ہے وہ جو ہے وہ لیس دین 40 منٹس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے اس کی کیورنگ سائیکلس دیکھے کہ 3 طرح کی اس کی سائیکلز ہیں جس میں ہم اس کی کیورنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بھی بڑی ڈیٹیل میں ہم نے دیکھا تھا کہ 74 ڈگری سی واٹر باتھ پہ جو ہے وہ ہم اس کو رکھتے ہیں. اور فرسٹ میں ہم اس کو 8 گھنٹے کے لیے رکھیں گے. دوسری ٹیکنیک میں ہم اس کو 74 ڈگری سی میں 8 گھنٹے کے لیے رکھیں گے, اور پھر 1 گھنٹے کے لیے دوبارہ اس کو 100 ڈگری سی پہ لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, تھرڈ ٹیکنیک میں ہم نے اس کو 2 گھنٹے کے لیے 74 ڈگری سی پہ رکھا, اور پھر ہم نے اس کو 100 ڈگری سی پہ 1 گھنٹے کے لیے رکھا. یہ تینوں اس کے سائیکلز ہیں, ان میں سے کوئی بھی آپ اڈیپٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب وہ کیورنگ ہوگی تو آپ نے ڈی فلاسکنگ کی. ڈی فلاسکنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دم سے آپ نے اس کو ٹھنڈا نہیں کرنا, آپ نے اس کو روم ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے تاکہ وہ خود سے نارمل ٹیمپریچر پہ آئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے سیلف کیور کی کمپوزیشن دیکھی کہ اس کی پاؤڈر کی کمپوزیشن سیم ایز ہیٹ کیور ہے. ڈفرنس کہاں پہ آ جاتا ہے کہ یہاں پہ ہم جو وہاں پہ ایکٹیویٹر جو یوز ہوا تھا وہ ہیٹ یوز ہوئی تھی, لیکن ان کیس آف سیلف کیور اور کولڈ کیور اور جسے کیمیکل کیور کہتے ہیں, اس میں جو کیمیکل یوز ہوگا وہ یوز ہوگا ٹرشری ایمائن ڈائی میتھائل پیراڈولرڈین. ٹھیک ہے, یعنی کہ دا ڈفرنس بٹوین دا ہیٹ کیور اینڈ سیلف کیور جو ہیٹ کیور اور جو سیلف کیور میں جو ڈفرینس ہے وہ آ جاتا ہے صرف ایکٹیویٹر میں. ٹھیک ہے, کہ اس میں ہم ہیٹ یوز کریں گے اور یہاں پہ کیمیکل اٹ سیلف ہی یوز ہوگا جو بنزوئل پیروکسائڈ ہے اس کو انیشیٹ یا اس کو ایکٹیویٹ کرے گا. ٹھیک ہے, دیٹ از ٹرشری امائن ڈائی میتھائل پیراڈولرڈین. یہ آپ نے یاد کرنا ہے, اور یہ 0.8% یوز ہوگا. اس کی پھر آگے میں نے آپ کو مینیپولیشن بتائی کہ یہ پاؤڈر اور لیکوڈ کو ہم اس کو مکس کرتے ہیں, مکس ٹوگیدر جسٹ ایز فار دا ہیٹ کیورنگ پروڈکٹ. اسی طرح سے اسٹیجز آئیں گی, وسکوسٹی اور مکسچر انکریز ایز دا مٹیریل ریچز دا ڈف اسٹیج. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ڈف اسٹیج آئے گی, ہم اس کو پیک کریں گے. بس ڈفرنس یہ ہے کہ یہاں پہ نو کیورنگ سائیکل, کوئی کیورنگ سائیکل یوز نہیں ہوگا. یہاں پہ کیمیکل ایکٹیویشن از اکمپلشڈ تھرو دی ایڈیشن آف ٹرشری امائن. Upon mixing of the powder and liquid, the tertiary amine causes decomposition of benzoyl peroxide. Same جیسے کہ ہیٹ نے ڈیکمپوز کیا بنزوئل پیروکسائڈ کو, یہاں پہ ٹرشری امائن ڈیکمپوز کرے گا بنزوئل پیروکسائڈ کو. ایز اے ریزلٹ فری ریڈیکلز آر جنریٹڈ اینڈ polymerization is initiated. Polymerization progresses in a manner similar to that for rest of the procedure is same as that for heat cure activated system. ٹھیک ہے, پھر ہم نے اس کے بھی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں. لیس وارپیج ڈیو ٹو کیورنگ ایٹ روم ٹیمپریچر. وارپیج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو ڈائمینشنل اس کی جو چینجز ہیں, اس کی جو اپنی شیپ سے اس کا ٹوسٹ ہو جانا, اپنی شیپ سے ڈسٹارٹ ہو جانا. ٹھیک ہے, وہ اس میں کم ہے کیونکہ اس میں ہم ہیٹ اور یوز نہیں کر رہے, کیونکہ کسی بھی چیز کو آپ ایک دم سے گرم کرتے ہو پھر ٹھنڈا کرتے ہو اس میں کچھ ڈائمینشنل چینجز, اس کی کچھ ڈسٹورشن ہوتی ہے, اور یہاں پہ ہیٹ یوز ہی نہیں ہو رہی. دیٹس وائی دیر از لیس warpage due to curing at room temperature. These are dimensionally more stable. That's why these are more dimensionally stable than heat cure. They are easy to deflask or they have high flexural strength. ٹھیک ہے, ہم نے ہیٹ کیور میں پڑھا تھا کہ اس کی فلیکچرل اسٹرینتھ لو ہے, یہاں پہ کمپیریٹیولی ہائی فلیکچرل اسٹرینتھ ہے. ڈس ایڈوانٹیجز میں آ جائے گا, دے آر لیس کلر اسٹیبل. وہاں پہ ہیٹ کیور میں دے ور کلر اسٹیبل, یہاں پہ کلر اسٹیبلٹی اتنی اچھی نہیں ہے. واٹر ابزارپشن اور ایبزارپشن بہت زیادہ ہے, اور لیس امپیکٹ اسٹرینتھ ہے. سیم لیس امپیکٹ اسٹرینتھ دونوں میں کم ہے, یعنی کہ یہ ٹوٹ جائے گا گرنے سے. یوزز ہم نے پڑھے ٹیمپرری کراؤن, اسپیشل فریز, ڈینچر ریپیئر, ری لائننگ اینڈ ریبریسنگ, ٹیمپرری ڈینچر بیس ریموویبل آرتھو اپلائنسز. ٹھیک ہے,
ہیٹ کیور اور سیلف کیور کا ڈفرینس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بک سے بھی دیکھنا ہے, یہ فلپس میں بھی ہے, یہ شائنا میں بھی ہے, اور آئی تھنک میکیب میں بھی ہوگا. ہیٹ کیور اور سیلف کیور کا ڈفرینس آپ کو آ سکتا ہے کہ اس میں ڈگری آف ایکٹیویشن, ان کی پراپرٹیز کا ڈفرینس. ٹھیک ہے, یہ بڑا ڈیٹیل میں یہ میں نے آپ کو اس دن بتایا. کلر اسٹیبلٹی ایک کی ٹھیک ہے, ایک کی نہیں ٹھیک. واٹر ساپشن ایک میں کم ہے, ایک میں زیادہ ہے. اور پوروسٹی ایک میں زیادہ ہے, ایک میں کم ہے. یہ آپ نے اس کا ڈفرینس دیکھنا ہے. اور یوزز کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ٹیبل جو ہے, آپ نے اس کو ضرور یاد کرنا ہے. پھر ہم نے فزیکل پراپرٹیز دیکھی تھی. کلاس کی آپ کو ریپیٹ اسی لیے کروا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی کسی سلائڈ میں کوئی بھی مسئلہ آئے تو آپ نے مجھے وہیں پہ روکنا ہے, تو اس لیے میں اس کو تیزی سے لے کے چل رہی ہوں. آج ہم اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اینڈ کے 10 منٹس میں آپ کو وہ جو لاسٹ 3-4 سلائڈ ہیں وہ کرواؤں گی. فزیکل پراپرٹیز میں ہم نے پولیمرائزیشن شرنکیج دیکھا. ٹھیک ہے, کہ اس میں پولیمرائزیشن شرنکیج جو ہے وہ 21% والیوم میٹرک شرنکیج ہے. اس میں لینئر شرنکیج بھی ہوتی ہے. اور گلاس ٹرانزیشن ٹیمپریچر میں ہم نے دیکھا کہ گلاس ٹرانزیشن ٹیمپریچر اس کا زیادہ ہو تو بہتر ہے, تاکہ وہ روم ٹیمپریچر پہ یا کسی بھی ٹیمپریچر جب زیادہ ہو تو اس پہ وہ سافٹ اور فلیکسیبل نہ ہو. ٹھیک ہے. Porosity جو ہے, it is very important. Porosity and crazing, these are the processing defects of acrylic denture bases. اور یہ آپ کے پیپر میں بھی آ سکتے ہیں. Porosity 3 طرح کی ہے, granular ہے, gaseous ہے, and I think ایک contraction porosity ہے. Contraction porosity, as the name is indicating, is due to the volumetric shrinkage of the acrylic resins. Granular porosity تھی, اور contraction اور gaseous porosity. Gaseous porosity is due to the evaporation of the monomers, جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس میں پورز آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اس کو بک سے اس کو بہت اچھی طرح سے دیکھنا ہے جا کے. واٹر ابزارپشن جو ہے وہ absorb relatively small amounts when placed in water. واٹر molecules کیا کرتے ہیں, اگر آپ بہت دیر تک اس کو پانی کے اندر رکھتے ہو تو واٹر molecules penetrate into the polymethyl methacrylic chains and occupy positions between these chains and forces them apart. ٹھیک ہے, water act as plasticizers, right? Insoluble in fluids in the oral cavity, یعنی کہ اگر آپ اسے پیشنٹ کے منہ میں لگاتے ہو تو وہ کوئی بھی ڈرنک لیتا ہے, چائے, ٹھنڈا, کافی, تو these are insoluble in that fluids in the oral cavity. Even saliva. ٹھیک ہے, negligible loss. وہ دوسرے جو ڈرنکس ہیں وہ اس کو اور افیکٹ کر سکتے ہیں کسی چیز میں, اس کو سٹینز کاز کر سکتے ہیں, لیکن دیز آر انسالوبل ان دا فلوئڈز ان دا اورل کیویٹی. آپ پروسیسنگ اسٹریسز ہم نے پڑھے تھے کہ انٹرنل اسٹریسز آر جنریٹڈ. اور کریپ ہم نے پڑھا کہ کانسٹنٹ اگر اس کو اندر لوڈ رکھیں گے تو کریپ کا فینومینا اس میں ہوگا. اف لوڈ از ناٹ ریموو ایڈیشنل پلاسٹک ڈیفارمیشن اکرز. ٹھیک ہے, اور اسٹرینتھ ہم نے دیکھی کہ اس کی پور امپیکٹ اسٹرینتھ ہے, لو اسپیسیفک گریوٹی ہے, ایکریلک ڈینچرز آر میڈ اپ آف ریڈیولوسنٹ ہے. تھرمل کنڈکٹیوٹی, آئیڈیلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھرمل کنڈکٹیوٹی اس کی اچھی ہونی چاہیے, لیکن ایکریلک ریزنس کی کم ہوتی ہے. ہیز اے پور ریزسٹنٹ آف فٹیگ فریکچر بی, اس کا ریزسٹنس ٹو فٹیگ فریکچر از ویری لو. اچھا, اب جو ہم آگے جائیں گے, ہم نے کہا کہ یہ ریڈیو لیوسنٹ ہے, ہم نے کہا کہ یہ اس کی امپیکٹ اسٹرینتھ کم ہے, ہم نے کہا کہ اس کی فٹیگ ریزسٹنس کم ہے. اب یہ تین جو پوائنٹس ہیں they should ideally be in the opposite اس کا ہونا چاہیے. جیسے اس کو ریڈیو پیک ہونا چاہیے, اس کی امپیکٹ اسٹرینتھ زیادہ ہونی چاہیے, اس کی فٹیگ ریزسٹنس زیادہ ہونی چاہیے. اس سلسلے میں اب ایکریلک ریزنس میں اور بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں. اب ان 3 ڈس ایڈوانٹیجز کو ہم کور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آج ہم یہ لیکچر میں پڑھیں گے we will modify the acrylic resins to improve these 3 properties. ٹھیک ہے, what these 3 properties, ہم اس کی امپیکٹ اسٹرینتھ کو امپروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کی ریڈیو لیوسنسی کو کم کر سکتے ہیں, ہم اس کے فٹیگ ریزسٹنس کو بڑھا سکتے ہیں. وہ کیسے بڑھائیں گے ہم؟ ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ دیز آر کالڈ ماڈیفائڈ ایکریلک ریزنس, کہ ہم نے اس کے اندر کچھ ماڈیفیکیشنز کر دی جس کی وجہ سے اس کی یہ پراپرٹیز کو ہم نے امپروو کر دیا. اچھا, دوسرا جو میں نے آپ کو پروسیسنگ ڈیفیکٹ بتایا تھا وہ کریزنگ تھا. ٹھیک ہے, کریزنگ اور بیسیکلی دا کریکس پروڈیوسڈ آن دا ڈینچر سرفیسز. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ کریکس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, series of surface cracks which have a weakening effect on the denture base, causes of crazing, drying out of denture, use of porcelain teeth اور denture repair. ٹھیک ہے, یہ کچھ اس کے کازز آپ نے بتانے ہیں, اس کی ڈیفینیشن اور کازز, اور اس کو ہم کیسے اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. یہ
آپ کا کوشچن آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہوگی ساری پچھلی ریویژن. ٹھیک ہے کہ آپ کا پورا, اور آج انشاءاللہ یہ بھی اس کو 4-5 سائڈ میں کو ختم کرتے ہیں. پیچھے سے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ اس کو بتائیں, سائڈ نمبر نوٹ کر لیں یا جیسے بھی آپ گروپ میں شیئر کر لیں, یا مجھے ابھی بھی بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بایولوجیکل پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ میں نے آپ کو اسٹارٹ میں لیکچر پڑھایا تھا بایو کمپیٹیبلٹی کا. ٹھیک ہے. کوئی بھی مٹیریل آپ پیشنٹ کے منہ میں یوز کرتے ہو تو آپ کو اس کی بایو کمپیٹیبلٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ ویدر اٹ از کمپیٹیبل ود دا ہیومن ٹیشوز اور ناٹ. ٹھیک ہے. تو اگر ہم ایکریلک ریزنس کی بایولوجیکل پراپرٹیز کی بات کریں تو جو اس میں ریزیڈول مونومرز ہیں, جو اس میں وہ مونومرز which are left after polymerization, these are irritant to the oral tissues, وہ الرجی کاز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ریزیڈول میتھائل میتھیکائل مونومر ان دا بیس, ISO standard for denture base gives upper limit of 2.2% residual monomer for type 1, 3, 4 and 5 materials and 4 پر انہوں نے ایک لمٹ دے دیا ہے کہ اس سے زیادہ ریزیڈول مونومر نہیں ہونا چاہیے. that will cause the allergy in the patient oral tissues. ٹھیک ہے. ریزیڈول مونومر کنٹینٹ ڈپینڈس اپون دا ٹائپ آف کیورنگ سائیکل, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ہیٹ کیورنگ کی ہے, کیمیکل کیور کیا, لائٹ کیورنگ کیا, اور کون سا کیورنگ سائیکل یوز کیا ہے. تو دیٹ آل ڈپینڈس آن دیز فیکٹرز. ٹھیک ہے. اور شروع میں ان دا اسٹارٹ آف لیکچر آپ نے پڑھا کہ ایکریلک ریزن سے کی جگہ آپ اگر کوئی آلٹرنیٹیوز یوز کرتے ہیں فار میکنگ ڈینچر بیس دیٹ ور پولی کاربونیٹس, وینائل پولیمرز اینڈ والکنائٹس آر یوزڈ ان پیشنٹ الرجک ٹو ایکریلکس. تو جو پیشنٹ ہے آپ دیکھتے ہو کہ وہ اس کو الرجی ہوگی, آپ نے اس کو ڈینچر لگایا تو آپ اس میں پولی کاربونیٹس کے, وینائل پولیمرز کے یا والکنائٹ ربرز کے ڈینچرز بنا کے دے سکتے ہو, ان میں الرجی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو ریزیڈول مونومر ہے دا ایکریلک ریزن دیٹ آر الرجک ٹو دا پیشنٹ اورل ٹیشوز. ٹھیک ہے. اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا کیورنگ سائیکل یوز کیا ہے. اچھا اب میں نے آپ کو بتایا ان دس کہ ہم جو 2-3 پراپرٹیز ہیں, جو 2-3 ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, وہ کیسے ماڈیفائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے ایک اور لیکچر میں سے کچھ چیزیں نکالی تھی, میں آپ کو وہ بتاؤں گی. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے what are the modified acrylic materials. ٹھیک ہے. the majority of acrylic resins, جو ہم ابھی تک جن acrylic resins کی بات کر رہے تھے were unmodified, یعنی کوئی نارمل جیسے ایک acrylic resin یوز ہوتا ہے. اب آپ چاہتے ہو کہ آپ اس کی امپیکٹ اسٹرینتھ کو جو ہے وہ امپروو کرو, اور آپ اس کی فٹیگ ریزسٹنس کو امپروو کرو. تو آپ کیا کریں گے, آپ اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ایڈ کر دیں گے جس کی وجہ سے اس کی. اچھا اب سب سے پہلے ہم امپیکٹ اسٹرینتھ کی طرف اگر ہم آئیں, attempts have been made to improve impact strength, fatigue resistant radio. Impact strength can be improved by incorporation of elastomers. آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر الاسٹومرز ڈال دیں گے تو اس کی امپیکٹ اسٹرینتھ زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. The impact strength of acrylic polymers can be improved significantly by the incorporation of elastomers. The elastomers is able to absorb energy on impact, یعنی کہ وہ آپ elastomers جب آپ ایکریلک میں ڈالیں گے تو جب وہ نیچے گرے گا تو اس کے اندر ایبلٹی ہوگی کہ وہ اس انرجی کو absorb کر لے اور اس کی امپیکٹ اسٹرینتھ کو زیادہ کر دے. ٹھیک ہے. The elastomer is able to absorb energy on impact and thus protect the acrylic resin from fracture. So آپ کے ایگزام میں آ سکتا ہے کہ آپ امپیکٹ اسٹرینتھ کو کیسے امپروو کر سکتے ہو, بائی ایڈنگ الاسٹومرز ان اٹ. آپ الاسٹومرز کو ڈائریکٹ بھی ایڈ کر سکتے ہو یا کو پولیمرز بھی یوز کر سکتے ہو ایکریلک ریزنس اور الاسٹومرز کا. ٹھیک ہے. وہ جو ہے these are typically methyl methacrylate butadiene اور methyl methacrylate butadiene styrene copolymers which are now available in the market. لیکن اس کا جو میجر ڈرا بیک ہے بیکاز آف دا گریٹر کاسٹ, جو ہے اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ یوز نہیں ہوتا. لیکن آپ امپروو کر سکتے ہیں
نارمل ایکریلک ریزن کی امپیکٹ اسٹرینتھ کو بائی ایڈنگ الاسٹومرز. ٹھیک ہے, ایکریلک الاسٹومر کوپولیمرز میں بھی یوز میتھائل میتھیکریلیٹ بیوٹاڈائن اور میتھائل میتھیکریلیٹ بیوٹاڈائن سٹائرین کوپولیمرز. These polymers are not widely used due to their greater cost, right? اچھا, اب ہم فٹیگ ریزسٹنس پہ آ جائیں گے کہ ود پیسج آف ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اندر کانسٹنٹ جو ہے وہ لوڈنگ اندر کانسٹنٹ لوڈنگ جو ہے اس کی فٹیگ ریزسٹنس جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. تو فٹیگ ریزسٹنس کو آپ کیسے امپروو کر سکتے ہو؟ امپروو بائی یوز آف کاربن فائبرز آپ اس کے اندر یوز کرو گے. ٹھیک ہے, اف دا فائبرز آر کریکٹلی پوزیشن دے اسٹیفن دا ڈینچر اینڈ ریڈیوس دا ڈگری آف فلیکسنگ. دیکھیں, آپ نے پہلے الاسٹومر ڈالا تو آپ نے اس کی امپیکٹ اسٹرینتھ کو امپروو کر دیا. اب آپ اگر اس کے اندر کاربن فائبرز کو ایڈ کر دیتے ہو تو آپ اس کی جو ہے امپیکٹ اس کی فٹیگ ریزسٹنس کو امپروو کر دیتے ہو. لیکن یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو فائبرز ایڈ کیے اس کا ریزن کے ساتھ بانڈ بننا بہت ضروری ہے. اگر وہ اس کے ساتھ صحیح طرح سے فائبرز بانڈ نہیں کریں گے تو بجائے کہ وہ ڈینچر اسٹرانگ ہو وہ ویک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دس ٹیکنیک از ناٹ وائڈلی یوز بیکاز پوزیشننگ آف دا فائبرز از کریٹیکل. اور پوزیشننگ بھی بہت کریٹیکل ہوتی ہے. آپ نے اس کو ڈینچرس کے اس پارٹ میں انکارپوریٹ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے ٹینسائل اسٹرینتھ جو ہے اس کی ریکوائرڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی ٹیکنیک بہت زیادہ وہ اٹ از ٹیکنیک سینسٹیو آپ کہہ سکتے ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ یوز نہیں ہوتا. ڈیفیکلٹ ٹو پلیس ان دا ایریا انڈر ا ٹینسائل اسٹریس. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ٹینسائل اسٹریس والے ایریاز میں ڈینچرس کے انکارپوریٹ کریں تو ہی اس کا فائدہ ہوگا, بٹ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو پلیس ان دا ایریا انڈر ٹینسائل اسٹریس. بانڈنگ بٹوین دا فائبر اینڈ ایکریلک از ڈیفیکلٹ. اور ایکریلک اور فائبر کے درمیان جو بانڈنگ ہے وہ بھی بہت مشکل ہے بنانا, جس کی وجہ سے یہ بجائے کہ اس کو اسٹرانگ کرے اس کو ویک کر دیتا ہے. اور کاربن کا کلر یہ جو ہے وہ بلیکش کلر میں ہوگا, تو جو ہے جس کی وجہ سے جو پیشنٹ کی جو ڈینچر کی اپیرنس ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. سو دیز آر ڈس ایڈوانٹیجز آف یوزنگ دا کاربن فائبرز. ٹھیک ہے, فٹیگ ریزسٹنس امپروو تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ٹیکنیک اگر آپ نے اچھی صحیح طرح یوز کی ہے, بانڈنگ فائبرز اور ریزنس کی ٹھیک طرح سے ہوئی ہے, یا آپ نے اس کو کس طرح سے اس کو صحیح جہاں پہ ایریاز میں جہاں پہ ریکوائرڈ ہے وہاں پہ پلیس کیا تبھی اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا کاربن فائبرس کی بات کی یہاں پہ سلائڈ میں نے مینشن نہیں کیا, اس میں آپ اور بھی فائبرز یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ کو ماڈیفائڈ ایکریلک ریزنز مکیب میں ملے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو فلپس میں بھی شاید نہیں ملے گا اور شاہینہ میں بھی نہیں. دس ٹاپک از ان مکیب. ٹھیک ہے, تو اس میں بتایا ہوا ہے کہ ہم اور بھی ایرامڈ فائبرز ہیں, گلاس فائبرز ہیں, وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ایرامڈ فائبرز, گلاس فائبرز اور بھی 2-3 طرح کے فائبرز ہیں, ان کے بھی ایڈوانٹیجز ہیں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. میجر ڈس ایڈوانٹیجز جو سارے فائبرز کا وہ یہی ہے کہ وہ بانڈ نہیں صحیح بن پاتا ود ان فائبرز اینڈ ریزنز, جس کی وجہ سے جو ہے یہ اتنا سکسیزفل نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن besides carbon fibers we can use the aramid fibers, we can use the glass fibers. These can also be used to improve the fatigue resistance of the dentures. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ہم نے بات کر لی امپیکٹ اسٹرینتھ کی اور فٹیگ ریزسٹنس کی کہ ہم اس کو ریزنس کو ماڈیفائی. اب میں نے تیسری بات جو آپ کو بتائی تھی کہ یہ ریڈیو لوسنٹ ہے, لیکن آئیڈلی اٹ شوڈ بی ریڈیو پیک. ریڈیو پیک شاید تحریم نے میرے سے پوچھا تھا کہ کلر کیسا آنا چاہیے ایکس رے پہ, تو وہ کلر ایکس رے پہ وہ نا وائٹش سا چوکی اپیرنس آتی ہے, تبھی آپ کو پتا چلے گا نا کہ یہ ڈینچر پیشنٹ کے باڈی میں کس طرف گیا ہے. ٹھیک ہے, تو مے بی مے بی امپروو بائی سوری نیکسٹ سلائڈ پہ ہم نے جانا تھا. ریڈیو پیسٹی میں many attempts have been made to incorporate a degree of radio opacity by incorporating atoms of higher atomic number. اچھا, آپ ریڈیو پیسٹی کو کیسے امپروو کر سکتے ہو؟ آپ ہائر اٹامک نمبر جن ایٹمس کا کاربن ہائیڈروجن جو بھی ہم نے اس میں یوز کیا اس کے اگر ہائر اٹامک نمبر ہم یوز کریں گے تو اس میں تھوڑی سی ریڈیو پیسٹی آ جائے گی. 8% بیریم سلفیٹ یوز بٹ ڈڈ ناٹ provide sufficient radio opacity. 20% gives sufficient radio opacity but has a harmful effects on the mechanical properties. یعنی اگر آپ 8% بیریم سلفیٹ یوز کرتے ہو تو ریڈیو پیسٹی اتنی نہیں ہوگی, لیکن اگر آپ اس کی جو ہے کوانٹٹی کو زیادہ کر دو گے 20% gives sufficient radio opacity but has a harmful effects on mechanical properties. ٹھیک ہے, bromine containing additives are most promising material. بیریم سلفیٹ کی جگہ اگر برومین یوز کرو گے تو دیٹ آر مور ایڈوانٹیج, اس کا زیادہ ایڈوانٹیج ہے ایز کمپیئر ٹو بیریم سلفیٹ, رائٹ.
میجر آلٹرنیٹیو ٹو ایکریلک ریزن اور ماڈیفائی ایکریلکس آپ اگر نہیں بھی یوز کرنا چاہتے تو آپ پولی کاربونیٹس اور وینائل پولیمرز یوز کر سکتے ہو. دیز مٹیریلز یوز وین دا پیشنٹ جیسے میں نے پہلی بات کی کہ اگر وہ الرجک ہے تو آپ پولی کاربونیٹس اور وینائل پولیمرز یوز کر سکتے ہو. اور گریٹ امپیکٹ اسٹرینتھ از نیڈیڈ. اگر آپ کو بہت زیادہ امپیکٹ اسٹرینتھ چاہیے یا پیشنٹ الرجک ہے ایکریلک سے تو آپ ان دونوں کو مٹیریلس کو یوز کر سکتے ہو. دیز مٹیریلز آر پروسیسڈ بائی انجیکشن مولڈنگ ٹیکنیک. Other alternative to acrylic is vulcanite equipment to process is rare and they can no longer be considered as an alternative. Vulcanite کا equipment جو ہے اور اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ تھوڑی مشکل ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں یوز ہو رہا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. یہ ہمارا آج کا ماڈیفائڈ ایکریلک جو میجر 3-4 سلائڈ رہ گئی تھی وہ تھی ماڈیفائڈ ایکریلکس اور ان کی ماڈیفکیشن آپ کیسے کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اور بایولوجیکل پراپرٹیز ہم نے دیکھی, اس کی بایو کمپیٹیبلٹی دیکھی. ٹھیک ہے, ایک اور فلیکسیبل ڈینچرز کا ٹاپک ہے. فلیکسیبل ڈینچر مٹیریلز از اویلیبل ان دا فارم آف گرینولز ان کارٹریجز آف ویرنگ سائزز. ٹھیک ہے, اٹ واز فرسٹ انٹروڈیوسڈ بائی نیم آف ویل پلاسٹ اینڈ فلیکسی پلاسٹ ٹو ڈینٹسٹری. 1956 میں فلیکسیبل ڈینچرز انٹروڈیوس ہوئے تھے. تھوڑا اس کا آپ کو انٹروڈکشن پتا ہونا چاہیے. دیز آر سپر پولی امیڈز وچ بلانگ ٹو نائلون فیملی. ٹھیک ہے, یہ نائلون فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. سپر پولی امیڈز, اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فلیکسیبل ڈینچرز کس پہ بیس کرتے ہیں, دیز آر بیسڈ آن سپر پولی امیڈز وچ بلانگ ٹو نائلون فیملی. اور اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, یہ سافٹ انہیرنٹ فلیکسیبلٹی ہے, ول ناٹ ریپ, کلینکلی انبریکیبل ہے. ٹھیک ہے, جب وہ فلیکسیبل ہوگا تو وہ اس میں فریکچر ریزسٹنس ہوگی. پوراسٹی نہیں ہوتی, لیس بلکی ہے, بایو کمپیٹیبل ہے, بیٹر اسٹیٹکس, بیٹر چوئنگ ایفیشنسی. ٹھیک ہے, اس کی اگر ڈس ایڈوانٹیجز دیکھیں تو ڈی بانڈنگ دیکھیں, جہاں پہ اس کے کچھ کسی مٹیریل کے ایڈوانٹیجز ہیں وہاں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. تو اس کی ایکریلک ٹھیک ہے ڈی بانڈنگ ہے, ڈسکلریشن ہو جاتی ہے, ہائی سرفیس رفنیس ہے, اٹ کین ناٹ بی ری لائن, ڈیفیکلٹ ٹو پالش, ٹیکنیک سینسٹیو ہے, اٹ کین ناٹ بی ریپیئرڈ. ٹھیک ہے, دیز آر دا ڈس ایڈوانٹیجز. ایڈوانٹیجز ہم نے پڑھے کہ یہ فلیکسیبل ہے, نو پوراسٹی ہے, لیس بلکی ہے, بائی کمپیٹیبل ہے, بیٹر اسٹیٹکس ہے. اور ڈس ایڈوانٹیجز میں ڈی بانڈنگ آف ایکریلک, ڈسکلریشن, ہائی سرفیس رفنیس, کین ناٹ بی ری لائن, ڈیفیکلٹ ٹو پالش, ٹیکنیک سینسٹیو اینڈ کین ناٹ بی ریپیئرڈ. ٹائٹینیم ڈینچر بیس جو ہے کمرشلی پیور ٹائٹینیم اس میں یوز ہوگا. اور ٹائٹینیم کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اٹ از دا بایو کمپیٹیبل مٹیریل دیٹ پریونٹس میٹل الرجک ریئیکشنز. ٹھیک ہے, یہ ٹائٹینیم کی ڈینچر بیس بنی ہوئی ہے. اچھا, نیکسٹ ٹاپک ری لائننگ اینڈ ری بیسنگ آف ڈینچر بیس ہے. یہ ہم منڈے کو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. کہ آپ کو میں بتاؤں کہ اگر پیشنٹ نے ڈینچر لگایا ہوا ہے اور اس کو کوئی بھی اس میں پرابلم آ گئی ہے یا کچھ عرصے بعد وہ آتا ہے کہ یہ لوز ہو گیا ہے, تو آپ اس کی ری بیسنگ یا ری لائننگ, بجائے کہ آپ پورا نیا ڈینچر بناؤ, آپ اس کی ری بیسنگ یا ری لائننگ کر سکتے ہو. لیکن وہ ہم انشاءاللہ منڈے کو کریں گے کہ ہم کیسے اس کی ری بیسنگ اور ری لائننگ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا آج ایکریلک ریزنس کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے, اس کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ نے ماڈیفائڈ ایکریلک ریزنس کو مکیب سے پڑھنا ہے. یہاں تک کسی کو کوئی کوشچن, کوئی بات نہیں سمجھ آئی, کوئی سلائیڈ نمبر نہیں سمجھ آیا, تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک. اینی کوشچن پلیز. امید آپ نے اس کا ٹیسٹ کا کورس تو بتا دیا سارا. کوشچنس انمیوٹ کر دیں اگر آپ کو ہاں جی, اینی کوشچن پلیز, اینی کوشچن. فلیکسیبل ڈینچرز اور ٹائٹینیم ڈینچر کا آپ نے تھوڑا تھوڑا سا اس کا صرف انٹرو دیکھنا ہے کہ یہ کہاں اس کی کیا فائدے ہیں, کیا نقصانات ہیں اس کے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اینی کوشچن پلیز.